سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی اویئرنیس کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں ہم مضامین پیش کرتے ہیں تاکہ کسی طرح جو ہے آپ لوگوں کو تک معلومات پہنچ سکے اور آپ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو بیماریوں سے بچا سکیں۔ انفیکشنز کے بارے میں کافی معلومات دے چکے ہیں۔ انفیکشنز کیا ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ بتانا چاہیں گے۔ جب جراثیم جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تب یہ اندر جا کر بڑھنے لگتے ہیں، یعنی 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 ہونے لگتے ہیں اور جسم انسانی کے اندر اپنا قبضہ جمانے اور بیماری پھیلانے کا باعث بننے لگتے ہیں۔ جسم اپنی قوت مدافعت یعنی کہ امیونٹی کی مدد سے ان کے خلاف جنگ کرنے لگتا ہے۔ اگر جراثیم یہ جنگ جیت جائیں تو ہم بیمار، لیکن اگر قوت مدافعت یہ جنگ جیت جائے تو ہم بیماری سے دور رہتے ہیں۔ مسلسل یہ انفیکشنز جو ہے نا ہمارے جسم پر اثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری قوت مدافعت جو ہے ہمیں اس چیز سے بچاتی ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں ہونے والی تکلیف کو انفیکشن کہا جاتا ہے۔ انفیکشن کے نتیجے میں ہونے والا بخار، سردی لگنا، سر درد، متلی وغیرہ اس کی علامات ہوتی ہیں۔ بعض انفیکشن معمولی نوعیت کے لیکن بعض شدید نوعیت کے ہوتے ہیں اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ کمزور بوڑھے لوگوں میں، بچوں میں اور ان لوگوں میں قوت مدافعت کم ہوا کرتی ہے جو کسی دیرینہ کرونک بیماری کا شکار ہوں یا شکار رہ چکے ہوں۔ شوگر یعنی کہ ڈائبٹیز، ٹی بی کے اور خون کی کمی کے شکار مریض بھی کم قوت مدافعت یا کمزور قوت مدافعت یا امیونٹی کے حامل ہوتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کو مختلف انفیکشن جلد لگ جاتے ہیں اور جلد بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ امیونٹی کیا ہے، قوت مدافعت کیا ہے۔ قوت مدافعت امیونٹی کو کہتے ہیں۔ یہ وہ قوت ہوتی ہے جو ہمیں مختلف بیماریوں اور انفیکشن سے بچاتی ہے۔ دراصل یہ جسم کا ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے۔ اس ڈیفنس سسٹم کے بارے میں ہم کافی تفصیل سے جسم کے عجائبات کے مضامین میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ ان سے مزید تفصیلات حاصل کر کے آپ اپنی معلومات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ماہرین اس امیونٹی کو 2 قسم کی امیونٹی میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 قدرتی قوت مدافعت یعنی کہ نیچرل امیونٹی یعنی کہ پیدائشی امیونٹی۔ نمبر 2 جو ہے سیکنڈ نمبر پر حاصل کردہ قوت مدافعت یعنی کہ ایکوائرڈ امیونٹی۔ ایکوائرڈ امیونٹی جو ہے وہ حاصل کردہ قوت مدافعت کو کہتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کہ قدرتی قوت مدافعت کیا ہے، نیچرل امیونٹی کیا ہے۔ یہ قوت مدافعت انسان دنیا میں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اس کے زیادہ یا کم ہونے کا دارمدار انسان کو اس کی وراثت سے ملتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے والدین قوی اور بہتر قوت مدافعت کے حامل ہیں، ان کی امیونٹی بڑی اسٹرانگ ہے، تو آپ بھی بہتر ہوں گے۔ اگر آپ کے پیرنٹس، آپ کے والدین کی نیچرل امیونٹی کم ہے تو آپ بھی جو ہے کم قوت مدافعت کے حامل ہوں گے۔ اسی طرح مختلف جو جاندار ہیں ان کی نیچرل امیونٹی مختلف ہوتی ہے۔ کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو کسی جاندار کو تو بیمار کر سکتے ہیں مگر انسان ان سے بیمار نہیں ہوتے۔ یہ بھی یعنی کہ نیچرل امیونٹی کی وجہ ہوتی ہے۔ یہ قدرتی نظام قدرت نے پیدائش سے پہلے ہی ہمارے جسم میں نصب کر دیا ہے تاکہ انسان جب پیدا ہو اور جو بچہ جب پیدا ہو تو اس کے اندر امیونٹی موجود ہو تاکہ وہ فوراً جو ہے وہ بیمار نہ ہو جائے۔ تو اس کو جو ہے نیچرل امیونٹی کہا جاتا ہے، قدرتی قوت مدافعت کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت کے اندر حاصل کردہ قوت مدافعت ہے۔ حاصل کردہ قوت مدافعت جیسا کہ نام ظاہر ہے کہ یہ قوت مدافعت حاصل کردہ ہوتی ہے یا حاصل کی جاتی ہے۔ اس کی 2 مزید اقسام ہیں۔ ایک کو ایکٹیو ایکوائرڈ امیونٹی کہتے ہیں اور دوسرے کو پیسیو ایکوائرڈ امیونٹی کہتے ہیں۔ پہلی قسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب
انفیکشن حملہ کرتا ہے تو وہ جسم خود بخود رد عمل کرتا ہے اور انفیکشن کو بھگانے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے. اس سے جو امیونٹی پیدا ہوتی ہے اس کو پیسیو یعنی کہ ایکوائرڈ امیونٹی کہا جاتا ہے. اور دوسری قسم جب جسم انسانی کے اندر مختلف انفیکشن کے نیم مردہ جراثیم داخل کر دیے جاتے ہیں تاکہ جسم اس کے خلاف اپنی تیار کردہ امیونٹی اور آئندہ اصل اور طاقتور جراثیم جب جسم میں داخل ہو تو انہیں بخوبی اور جلد بھگائیں. اس کی مثال آپ ویکسین سمجھ سکتے ہیں. ویکسین میں ہم نیم مردہ جراثیم جسم میں داخل کرتے ہیں تاکہ جسم پہلے سے ہوشیار ہو جائے اور تیار ہو جائے بصورت حملہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے. یعنی کہ یہ جو ہے ایکوائرڈ ایکٹیو امیونٹی یعنی کہ جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. ایکوائرڈ امیونٹی کی جیسے ہم نے آپ کو مثال دی, ایک تو جو جراثیم حملہ کرتے ہیں اس سے حاصل ہوتی ہے اور دوسری جو ہے ویکسینیشن کے ذریعے نیم مردہ جراثیم یا مردہ جراثیم جسم میں داخل کر کے جسم کو اس صورتحال میں پیدا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکے. بیماریوں سے بچنا جو ہے وہ انتہائی اہم بات ہے. اگر اس سے نہ بچا جائے گا تو انسان بیمار ہو کے ختم بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ایکوائرڈ امیونٹی کا سسٹم ہے اس کے اندر جو بھی جراثیم داخل کیے جاتے ہیں وہ ہمارے امیون سسٹم کے سیلز جو ہیں انہیں پہچان لیتے ہیں. ان کا جو ہے وہ خد و خال ان کا خاکہ اپنے جسم کے اندر محفوظ رکھتے ہیں تاکہ نیکسٹ ٹائم جب بھی ان سے واسطہ پڑے تو ان کے اگینسٹ وہ امیونوگلوبولنس اینٹی باڈیز بنا سکیں اور ان بیماریوں کو ختم کر سکیں. اینٹی باڈیز جو ہیں مختلف طریقے پہ اثر کرتی ہیں. وہ جراثیم جو دوبارہ داخل ہوں گے اور ان کے خلاف اگر اینٹی باڈیز بن چکی ہوں گی تو وہ اینٹی باڈیز ان جراثیموں کو ساتھ مل کر اور ان کو ختم کرنے میں کافی ہیلپ فل مددگار ثابت ہوتی ہیں. اس طرح ویکسینیشن سے اور ٹیکوں کی مدد سے ہم مختلف بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں جس کی تفصیل ہم ویکسینیشن کے مضامین میں آپ کو بتا چکے ہیں. ویکسینیشن کے ذریعے ہم کافی بیماریوں کو کافی جراثیمی بیماریوں کو وائرل ڈیزیزز کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو چکے ہیں. اگر وہ سب ویکسین لگا لیے جائیں تو اچھی خاصی تعداد میں جراثیمی بیماریوں سے بیکٹیریل بیماریوں سے وائرل بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. تو انتہائی ضروری ہے کہ ویکسینیشن کے بارے میں جو مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں اور اپنے آپ کو اپنے جسم کو اپنی فیملی کو بیماریوں سے بچائیں کیونکہ بیمار ہونے کی شکل میں آپ کو ایک اچھا خاصا سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور بعض دفعہ تو ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے ایسی حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصولوں پہ عمل کر کے ویکسینیشن وغیرہ لگوا کر اور اپنے آپ کو حفاظت سے رکھ کر آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں.